قرآن مجید کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا اور ہم نے قرآن مجید کی عظمت کے متعلق 9 باتیں بیان کی اور اس کے 13 عمومی آداب کو بیان کرتے ہوئے 28 خصوصی آداب کا تذکرہ کیا۔ آج اس مجلس میں ہم ادب و آداب کے اس خوبصورت سلسلے کو بڑھاتے ہوئے طہارت اور پاکیزگی کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی اور اس کے مہم آداب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ طہارت کیا ہے۔ عربی زبان میں طہر یطہر طہرا و طہارتا، اس کا مطلب ہے پاک ہونا، اس کا مطلب ہے صاف ستھرا ہونا، نہانا اور دور کرنا۔ انسان کسی قسم کی آلائشوں کو اور نجاستوں کو دور کر کے نہا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے اور صاف ستھرا کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، ہر 2 صورتوں میں وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں النظافۃ والنزاہۃ عن الاقذار الحسیۃ كالانجاس من بول وغیرہ، والمعنویۃ كالعیوب والمعاصی۔ حسی اور معنوی نجاست سے پاک اور صاف ستھرا ہونا، یہ طہارت ہے۔ حسی اور معنوی سے کیا مراد ہے؟ ایسی نجاست جو محسوس ہو، جیسے کوئی نجس چیز، کوئی پالید چیز، کوئی گندگی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ بول و براز ہے۔ اور معنوی طہارت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اور ایسے عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرے جن کو شریعت نے گناہ کہہ دیا اور عیب کہہ دیا۔ وہ نظر تو نہیں آتے کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کینہ اور بغض ہے، اور اسی طرح کی ہی مذموم صفات اگر اس کا گھیراؤ کر چکی ہیں تو اسے اپنے آپ کو ان سے دور کرنا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے علماء امت نے طہارت کی تعریف میں مختلف تعبیرات کو پیش کیا۔ سب سے آسان تعریف جو بیان کی گئی ہے، ارتفاع الحدث وزوال النجس۔ ارتفاع الحدث وزوال النجس، گندگی اور نجاست کو ختم کرنا اور ناپاکی کو دور کرنا، یہی طہارت اور پاکیزگی۔ اور بعض علماء نے تعریف کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ طہارت اس چیز کا نام ہے ارتفاع الحدث بالماء او التراب الطهورین المباحین وزوال النجاسہ۔ جائز اور پاکیزہ پانی اور مٹی کے ذریعے گندگی کو ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، اسے دور کرنا، یہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ بعض علماء نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے الطہارۃ ہی تنظیف الجسم بالماء او الاتربة النظیفین الطاہرین مع ازالة النجس والخبث من الجسم بحيث يصبح خاليا من كل ما يمنع الصلاة۔ طہارت اور پاکیزگی یہ ہے کہ جسم کو
دو قسم کی پاکیزہ چیزوں کے ذریعے جو پانی اور مٹی ہے اس طرح صاف کرنا کہ جسم کے اوپر کوئی بھی علائش، کوئی بھی نجاست، کوئی بھی گندگی اور ناپاکی نہ رہے۔ ایسی نجاست اور ایسی ناپاکی جس کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، ایسے تمام قسم کی ناپاکی کو زائل کر دینا، یہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ عربی زبان کے اندر علماء امت بیان کرتے ہیں کہ طہارت کا معنی جب پیش کیا جاتا ہے تو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ طہارت اس کے دو معنی ہیں، زوال الخبث، رفع الحدث۔ زوال الخبث سے مراد خباثت کو زائل کرنا، یعنی نجاست کو زائل کرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، اور وہ جگہ پاک ہو جہاں وہ عبادت بجا لانا چاہتا ہے۔ رفع الحدث اس سے مراد طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور وہ پاکیزگی وضو کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، غسل کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہر وہ طہارت جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان شرعی اصول و ضوابط کو اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان کو وضو کرنے کے بعد تجدید وضو کرنا ہے کہ میں دوبارہ وضو کر لوں، یا اس نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کہ وہ رات آرام کر رہا تھا تو سونے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھونا ہے، ناک چھاڑنی ہے، پھر وہ پانی کو استعمال کرے۔ یہ اللہ ذوالجلال سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو سلسل الباول کی تکلیف ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ایسی کیفیت میں ہر وہ اس پہلو کو اختیار کرنا جو شریعت نے بیان کر دیا ہے جس سے انسان کی پاکیزگی متحقق ہو سکے۔ طہارت کے مراتب کو بھی علماء امت نے بیان کیا ہے۔ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طہارت کے بنیادی طور پر 4 مراتب ہیں۔ المرتبۃ الاولی، طہارت کا جو بنیادی اور پہلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے تطہیر الظاہر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات۔ انسان اپنے ظاہر کو پاک کرے کسی بھی ناپاکی سے، کسی بھی نجاست سے، اور کسی بھی خبیث چیز سے۔ تو انسان کا ظاہر ہے وہ پاکیزگی کا مرقع نظر آئے۔ المرتبۃ الثانیہ، طہارت کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ یہ ہے تطہیر الجوارح عن الجرائم والآثام۔ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو کسی قسم کے جرم اور گناہ سے پاک رکھے، یہ طہارت کا دوسرا مرتبہ۔ والمرتبۃ الثالثہ، اور طہارت کا ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے جس کے متعلق جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تطہیر القلب عن الاخلاق المذمومہ، دل کو مذموم رویوں اور اخلاقیات سے پاک کرنا، والرذائل الممقوتہ، اور ایسی رذیل صفات سے، بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور دل کو پاک صاف رکھنا جن کی موجودگی میں اللہ جلال کی ناراضگی ہوتی ہے۔ طہارت کا ایک چوتھا مرتبہ بھی ہے تطہیر السر عما سوى اللہ سبحانہ وتعالی، کہ انسان
اپنے باطن کو پاک صاف رکھے۔ یہ طہارت اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام کو عطا کی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سوا ان کے قلبی نہال خانے میں کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ اور یہ صدیقین کو اللہ ذوالجلال نے درجہ عطا کیا ہے، اور کبھی بھی یہ درجہ انسان کو میسر نہیں آتا جب تک وہ نچلے تمام درجوں کو کراس کر کے یہاں تک نہیں پہنچتا۔ جس بندے کے ظاہر اور جس بندے کے باطن، جس بندے کے اخلاق اور دل کی کیفیت پاکیزہ نہیں، وہ کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسانی طہارت ظاہری پاکیزگی سے لے کر ظاہری پاکیزگی سے لے کر اس کی اخلاقی رویوں کی پاکیزگی کراس کرتے ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں کو بالکل کرید کر پاک صاف کر کے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کرتے ہوئے اور ہر قسم کی ظاہری، باطنی، معنوی اور حسی نجاست اور پالیدگی اس سے دور ہو کر جب انسان سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نظریہ بناتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ وہ پاکیزگی ہے جو امت کے ہر فرد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ علماء امت نے طہارت کی اقسام کو بھی بیان کیا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یا شرعی اعتبار سے طہارت کی دو قسمیں ہیں: طہارت حقیقیہ، حقیقی پاکیزگی، اور طہارت حکمیہ، حکمی پاکیزگی۔ حقیقی پاکیزگی یہ ہے هي الطهارة عن الخبث أي النجس وتكون في البدن والثوب والمكان، کہ انسان اپنے بدن کو، اپنے لباس کو اور اپنی جگہ کو ہر قسم کی نجاست اور پالیدگی سے دور کر لے۔ اور حکمی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کر لے۔ اور یہ جو حکمی طہارت ہے، علماء امت کا کہنا ہے کہ انسان جب بے وضو ہو جائے تو اس کو وضو کرنے کے بعد یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی آگے تین قسمیں: ایک ہے طہارت کبریٰ، بڑی پاکیزگی، جب تک انسان غسل نہیں کرتا تو انسان اگر جنابت کی حالت میں ہے، انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو غسل کیے بغیر اسے یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی پاکیزگی، انسان کا وضو خطا ہو گیا، انسان بے وضو ہو گیا تو وضو کرنے سے اس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری پاکیزگی، جب غسل اور وضو کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، پانی ہی نہیں ہے تو نہ انسان وضو کر سکتا ہے اور نہ انسان غسل کر سکتا ہے، تو ایسی کیفیت میں تیمم کرنا یہ گویا کہ وضو کا بھی بدیل ہے اور غسل کا بھی ایک بدل ہے۔ علماء امت نے ایک اور اعتبار سے طہارت کی 5 قسمیں بیان کی، اور میرے اور آپ کے لیے یہ 5 قسمیں بہت مہم ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی کے جملہ زاویوں کو روشن کرنے والی ہیں اور جملہ زاویوں کو جلا بخشنے والی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال سے اس دعا کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زندگی کی ایک ایک رمق جو ہے وہ ان 5 اقسام کی
جملہ تقاضوں کو پورا کرنے والی اللہ ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلی قسم ہے الطہارۃ الفکریہ، انسان کے فکر کی پاکیزگی، انسانی سوچ، انسانی فکر، انسان کا نظریہ، یہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر۔ نیت جب تک پاکیزہ نہیں ہوگی، ارادہ جب تک خوبصورت نہیں ہوگا، سوچ انسان کی مثبت اور پاکیزہ نہیں ہوگی، کبھی اس کا نظریہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور فکر، نظریہ، سوچ، نیت، ارادہ، یہ ایک ایسا بیج ہے جس پہ تناور درخت نظر آئے گا۔ یہ ایسی بنیادی اینٹ ہے جس پہ آپ نے نہ جانے کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے۔ جب تک اس کی پاکیزگی نہیں ہوگی، اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کبھی بھی عمل کی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ۔ کبھی بھی انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا عمل صحیح نہ ہو، اور کبھی بھی انسان کو صحیح عمل کی توفیق نہیں ملتی جب تک اس کی نیت نہ خوبصورت ہو۔ اور اس لیے مسلم بن یسار کہا کرتے تھے ایاکم والریاء، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچ جاؤ، فإنها ساعة جہل العالم، یہ وہ گھڑی ہے جس سے بڑے بڑے علم والے بھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ، یہ وہ ایک کمزوری ہے جس سے شیطان کسی علم والے کو بھی پھسلا دیتا ہے۔ ریاکاری، شہرت کے حرص، لوگوں کی واہ واہ کی تمنائیں، دکھلاوا اور فین فالوئنگ، یہ ووٹ بینک اور فالورز کا یہ دھوکہ، یہ انسان کو جہاں صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کرتا ہے وہاں مخلصین کی سب سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے تو سلف کہا کرتے تھے مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا، بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا مَا صَدَقَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جس شخص نے شہرت کی حرص پال لی کہ پوری زندگی صداقت جیسے خوبصورت وصف کو حاصل نہیں کر سکتا، جو اللہ عز و جلال کے ساتھ سچا نہیں ہے کسی اور کے ساتھ سچائی کیسے اختیار کر سکتا؟ وہ ہر ایک کو گولی دینا اور لالی پاپ دینا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی غرض یہ ہے دنیا کیسے راضی ہے، اور اللہ والوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال کی رضا کیسے مل سکتی ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے سچ کہا، انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، بس اوقات ایک دو دن تسلسل کے ساتھ بھی نہ کھائے تو زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر شہرت کی بھوک آ جائے یا کسی منصب کی بھوک آ جائے، یہ انسان کو قبر کی دیواروں تک بھی نہیں چھوڑتی، انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر سونے کی دو وادیاں اگر انسان کو مل جائیں تو یہ پھر بھی چاہتا ہے
کہ تیسری ملے تو تب بات بنے گی۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے فکر کی طہارت، اپنی فکری پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے دل کے نہال خانے میں اللہ ذوالجلال کی رضا کے سوا کسی اور کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ دل کو اس قدر شفافیت کے ساتھ، اس قدر کوشش کے ساتھ صاف ستھرا رکھیں کہ ارادے اور نیتیں ظاہر ہوں تو وہ باغیچہ بن کے امت کے سامنے آئے۔ اور باغیچہ کیسے بنے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے نیتیں ہوں گی تو پھر وہ نیتیں پھلدار درخت بنتے ہیں اور باغ بہار بنتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال کالوعاء، اعمال تو برتن ہیں، برتن کے اندر آپ پانی ڈالیں اور پانی جو کچھ برتن میں ہوگا اس کے اثرات کو ظاہر کرے گا، لیکن اس برتن کے پیندے کے اندر بالکل آخر میں اگر بالکل صفائی ہوگی تو پانی باہر صاف نظر آئے گا، اور اگر کسی قسم کی آلائشیں ہیں، نجاست ہے اور پلیدگی ہے تو وہ پانی بھی گدلا ہی نظر آئے گا۔ یہ اعمال صاف ستھرے اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کی نیت اور ارادہ صاف ستھرا اور اجلا اور دھلا ہوا ہو، اور اگر نیت میں خلل آ جائے، اگر نیت میں خلل آ جائے اور اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن آ جائے، کبھی بھی انسان کا عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ طہارت کی دوسری قسم ہے الطہارۃ القلبیہ، قلبی طہارت، دل کو بیمار کرنے والے گناہوں سے پاک کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کو ہر قسم کی اس آلائش سے پاک کر لینا چاہیے جو اس دل کا روگ بن جائے، بیماری بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل مومن کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل مخموم القلب صدوق اللسان، روئے زمین پہ بسنے والوں میں سب سے بہترین اور افضل مومن وہ ہے، لوگوں میں سے وہ افضل ہے جو مخموم القلب ہے، جو صدوق اللسان۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی کہ انسان زبان کا سچا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کی وضاحت کرتے ہوئے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے وہ 4 پلرز جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس کا مالک بنتا ہے وہ شخص جو پوری کائنات سے افضل ہے۔ وہ 4 پلرز کون سے ہیں؟ واتقی، ایسا انسان جو متقی ہے، النقی، صاف ستھرے دل والا، لا اسم فیہ، جس کے دل میں گناہ براجمان نہیں ہوتے، ولا باغی، نہ اس کے دل میں بغاوت ہے، ولا غل، نہ اس کے دل میں دھوکہ ہے، ولا حسد، اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی حسد ہے۔ یہ قلبی عمارت جو ہے، جو مثالی عمارت بنتی ہے، اس عمارت کے یہ 4 پلرز ہیں جن کو صاف ستھرا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا متقی انسان، ایسا نقی اور صاف ستھرا انسان دل والا جس کے دل میں گناہ جڑیں نہیں پکڑتی، انسان کو غصہ تو آتا ہے، شیطان تو برے برے تخیلات اور سوچ کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے،
لیکن وہ کبھی اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بغاوت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کی بغاوت ہو، رسول کی ہو، قرآن کی ہو، اسلام کی ہو، یا کسی بھی اسلامی نظام کی ہو، بغاوت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ دھوکہ نہیں دیتا نہ وہ اللہ تعالیٰ کو، نہ اس کے رسول کے فرامین کو، اور نہ ہی اس منہج کو جو صحابہ نے اختیار کیا، اور نہ ہی اسلام کو، نہ ہی مسلمانوں کو۔ ولا حسد، وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں چیز فلاں کو کیوں دی۔ میرے بھائی، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، تم ہو کون اعتراض کرنے والے؟ انت ومن انت، تمہارا مقام کیا ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بناؤ؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال کرنے کی جرت ہی نہیں کسی کی۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے، کیونکہ وہی علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ کہ کس کو کیا چاہیے اور کس کی کیا ضرورت ہے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ دلوں کے بھید نہیں جانتا؟ وہ قلبی احساسات سے مطلع نہیں ہے؟ وہ قلبی احساسات پر مطلع نہیں ہے؟ ایک ایک لمحے کو وہ جانتا ہے، کیونکہ پیدا بھی اس نے کیا، یہ جذبات بھی اس نے بنائے، یہ سوچوں کی کہانیاں بھی اللہ ذوالجلال نے تخلیق کی ہے، لیکن ان کو مثبت بنانا یہ ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو دنیا کے دلوں کو جھانکا اور دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل جو ہے، سب سے پیارا دل اور خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا، فاصطفاہ لنفسی، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالت، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد دوبارہ پوری کائنات کے دلوں کو جانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پائے، فجعلهم وزراء لنبیہ، اور ان ہستیوں کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینی، جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی، اور اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھا کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے جان میں چلی جائے تو یہ بھی بہت سستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2648، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، جس نے اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ صحابہ کا طریقہ اختیار کرے نا، اولئک اصحاب محمد، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کانوا، وہ کون تھے؟ ہم خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین لوگ تھے، ابرها قلوبا، اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کی، وَعَمَقُهَا عِلْمًا،
اتنا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں ہے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے والے جو تکلفات میں پڑنے والے نہیں تھے۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ ذو الجلال نے چن لیا، جن کی سلیکشن کی اصطفاء و اجتباء اللہ کی طرف سے ہوا کہ یہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، رفاقت سے سرفراز بھی کیا، اور یہی لوگ ہی دین کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں اور نقل کرنے والے ہیں۔ عبید اللہ ابن ابی العیزار کہا کرتے تھے، کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی، ان کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ اذا رأى الشباب، اذا رأى الشباب، جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے، یطلبون العلم، کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی طلباء کرام کو دیکھتے، طالبین علوم نبوت کو دیکھتے، تو فوراً یہ کہتے، مرحبا بکم یا نابیع الحکمہ، اے حکمت و دانائی کے منبع و مصدر، تمہیں خوش آمدید، ومصابیح الظلم، اے تاریکیوں میں روشنیاں بکھیرنے والو، تمہیں خوش آمدید، خلقان الثیاب، لباس تو پرانے ہیں، جدد القلوب، لیکن دل بہت تر و تازہ ہے، حلس البیوت، رہتے تو گھروں میں بند ہیں، لیکن ریحان کل قبیلہ، ہر ایک طالب علم پورے پورے خاندان کی خوشبو ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2841، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، کبھی بھی کسی انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اور کبھی بھی انسان کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه، اور کبھی بھی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اے اللہ مجھے پاکیزہ بنا دے، مجھے پاک کر دے، ٹھنڈک سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اللہم طہر قلبی من الخطایا کما طہرت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے اس طرح پاکیزہ بنا دے جس طرح ہر قسم کی میل کچیل سے سفید کپڑے کو تو نے پاکیزہ بنایا۔ وباعد بینی وبین ذنوبی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جس طرح مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، ودعاء لا يسمع، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں
جو سنی نہ جائے، وعلم لا ينفع، اور ایسے علم سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس سے نفع نہ حاصل کیا جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ ان چاروں چیزوں کے معاملے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک عیشة تقیہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے زندگی ایسی عطا فرما جو متقی لوگوں کی زندگی ہے، وَأَمِيتَةً سَوِيَّةً، اور اچھی موت عطا فرما، وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ، اور اپنی طرف لوٹا میری عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو شیخ شعیب الارنوط صحیح لغیری کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح لغیری ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس میں ابن سلیم کی وجہ سے کلام کرتے ہوئے ضعف کا حکم بھی لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو قلبی طہارت ہے، قلبی پاکیزگی ہے، یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ دل کو کن کن چیزوں سے پاک کرنا ضروری ہے، جس طرح فکری طہارت کے متعلق آپ نے سنا، اس طرح قلبی طہارت کے لیے کون کون سی علائشیں ہیں جو قریب نہیں پھٹکنی چاہیے۔ کبھی بھی دل کے قریب تکبر کو نہ لائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 91، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یہ بہت بڑے لفظ، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ جو شخص دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھے گا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے جب یہ الفاظ سنے تو پریشان ہو گئے، فوراً سوال کرتے ہیں، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کے پیارے پیغمبر، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس سوچ کی بھی کریکشن کی، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر اچھا لباس پہننا نہیں ہے، تکبر خوبصورت جوتی پہننا نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر بھی بیان کر دیا کہ ہے کیا، اور جو خوبصورت رویے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی بھی دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح ہمیں تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دل میں جگہ نہیں دینی، وہاں حسد اور حقد، اس سے بھی اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت صحیح مسلم کی 7616، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فتحت علیکم فارس والروم، جب فارس اور روم فتح ہو جائے تو پھر حالت کیا ہوگی؟ ای قوم انتم، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے نقول کما امرنا اللہ، ہم کون سی قوم ہوں گے جس کے مطابق اللہ نے ہمیں حکم دیا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا فارس اور روم جب فتح ہو جائے گا تو تم کون ہوگے، تمہارا تعارف کیا ہوگا؟ تو صحابی نے بڑی خوبصورت بات کی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوگا۔ یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو او غیر ذلک، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہوں گے آپ کے؟ تتنافسون، خوف اس بات کا ہے کہ فتوحات تو ہو جائیں گی لیکن تم مقابلے بازی میں اتراؤ۔ ثم تتحاسدون، پھر تم باہمی حسد کرنے لگ جاؤ۔ ثم تتدابرون، پھر تم ایک دوسرے کے متعلق پشت پیچھے باتیں کرو گے۔ ثم تتباغضون، پھر آپس میں بغض رکھو گے۔ او نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں بھی اڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ حسد جو ہے یہ دل کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2510، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی بیماریاں تم بھی آ جائیں گی۔ الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، پہلی امتوں کی بیماریاں کیا تھی؟ حسد کرنا، بغض اور عداوت رکھنا، اور یہی حالقہ ہے۔ حالقہ سے مراد